بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے اس پروگرام کے ہمراہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، اور اس سے قبل گزشتہ نشست کے موقع پر ذکر خیر چل رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی حضرت اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور اس حوالے سے ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ جب اسید ابن الحضیر نے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ سے یہ دریافت کیا تھا کہ یہ دین کہ جس کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، یعنی دین اسلام، اگر کوئی اسے قبول کرنا چاہے تو اسے کیا کرنا ہوگا؟ اور مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ نے جواب دیتے ہوئے یوں فرمایا تھا کہ اسے غسل کر کے پاک صاف ہونا ہوگا، اور اسی طرح پاک صاف لباس بھی زیب تن کرنا ہوگا، اور پھر خلوص نیت کے ساتھ اپنی زبان سے اقرار و اظہار کرتے ہوئے یہ کلمات ادا کرنے ہوں گے: اشہد ان لا الہ الا اللہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چنانچہ وہاں موجود لوگوں نے یہ منظر دیکھا کہ مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی طرف سے یہ گفتگو سننے کے بعد اسید ابن الحضیر اٹھے اور کسی جانب روانہ ہو گئے، اور پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ اسید واپس چلے آ رہے ہیں، اور کیفیت یہ ہے کہ ان کے سر کے بالوں سے اور جسم کے مختلف حصوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے تھے، گویا تازہ تازہ غسل کر کے آئے تھے۔ اور پھر وہاں اس باغ میں مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کے سامنے نہایت ادب کے ساتھ بیٹھ گئے اسید ابن الحضیر، اور مصعب کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنی زبان سے یہی کلمات ادا کیے: اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اور یوں مدینہ میں موجود اس زمانے میں قبیلہ اوس سے تعلق رکھنے والے اس طاقتور ترین خاندان بنو عبد الاشہل کا یہ طاقتور ترین سردار یعنی اسید ابن الحضیر یہ مسلمان ہو گئے مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی کوششوں کے نتیجے میں۔ اور پھر یہ کہ اب یہ محض اسید ابن الحضیر کی بجائے حضرت اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ بن گئے، اور آئندہ چل کر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے ہی جلیل القدر اور کبار صحابہ میں ان کا شمار ہونے لگا، اور یہ کہ کفر و شرک اور معصیت و ضلالت اور ہر قسم کی گمراہی کی تاریکیوں سے اور اندھیروں سے نکل کر اب یہ اس قافلے میں شامل ہو گئے کہ جو ہدایت کی طرف اور روشنی کی طرف رواں دواں تھا۔ اور ناظرین کرام، چونکہ اس معاشرے میں اور اس قبیلے میں اور تمام مدینہ شہر میں اسید ابن الحضیر کا بڑا مقام و مرتبہ تھا اور بہت بڑی حیثیت تھی اور بڑا اثر و رسوخ تھا،
لہذا ان کے قبول اسلام کا نتیجہ یہ برآمد ہوا کہ لوگ متاثر ہوئے، اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے بہت تیزی کے ساتھ اور بڑی تعداد میں لوگ فوج در فوج دین اسلام قبول کرتے چلے گئے۔ اور بالخصوص یہ بات کہ ایک اور بہت بڑی شخصیت کہ جن کا نام تھا سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، جو کہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت ہی قریبی ساتھی اور بڑے ہی جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا شمار ہونے لگا تھا، اور جو کہ اسید بن الحضیر کے قریبی اور بہت گہرے دوست تھے۔ اسید جب مسلمان ہوئے تو ان سے متاثر ہو کر اور انہیں دیکھتے ہوئے سعد بن معاذ بھی انہی دنوں مسلمان ہو گئے تھے۔ لہذا اب اس چیز کا مزید اثر یہ ظاہر ہوا کہ نہایت سرعت کے ساتھ لوگ وہاں مدینہ شہر میں دین اسلام قبول کرتے چلے گئے، اور آخر نتیجہ یہاں تک پہنچا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں مدینہ سے سینکڑوں میل دور مکہ شہر میں رہتے ہوئے جب اس بات کو محسوس کیا اور جب اس کیفیت کو اور اس صورتحال کو جانا اور پہچانا کہ وہاں شہر مدینہ میں اب صورتحال یہ ہے کہ دین اسلام کے لیے اور پیغمبر اسلام کے لیے اور تمام مسلمانوں کے لیے اب وہاں فضا سازگار ہو چکی ہے اور ماحول مناسب بن چکا ہے وہاں مدینہ شہر میں مسلمانوں کے لیے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام قبول کر چکے ہیں۔ لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور دیگر تمام مسلمانوں نے ہجرت کا فیصلہ فرمایا، اور یوں یہ حضرات اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنے شہر مکہ کو چھوڑ کر وہاں سے روانہ ہوئے اور نئے شہر کی جانب اور نئی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئے، وہ نئی منزل کہ جس کا نام تھا یہی شہر مدینہ۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں مدینہ میں تشریف آوری کے بعد اس روئے زمین پر جو اولین اسلامی ریاست قائم ہوئی خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر قیادت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر سرپرستی، اس تمام روئے زمین پر وجود میں آنے والی وہ اولین اسلامی ریاست، اس کا دار الحکومت بھی بنا یہی شہر مدینہ۔ اور ناظرین کرام، گفتگو چل رہی ہے اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کے بارے میں، اور جیسا کہ ہم نے تذکرہ کیا کہ ان کی بڑی شہرت تھی اور بڑا چرچا تھا اس معاشرے میں اس حوالے سے کہ مزاج میں بہت زیادہ تیزی اور سختی تھی، لیکن قبول اسلام کے بعد اس سختی کی بجائے اور اس تندی و تیزی کی بجائے اور اس درستی کی بجائے اب ان کے مزاج میں نرمی اور بہت ہی زیادہ خوش اخلاقی پیدا ہو گئی، اور ان کی طبیعت پر ہر وقت رقت طاری رہنے لگی، ہر وقت فکر مند رہا کرتے تھے کہ جو گزشتہ زندگی گزری ہے وہ گمراہی کی زندگی اور وہ لہو و لعب کی زندگی اور وہ فضولیات اور خرافات سے بھرپور وہ زندگی، اب میرا کیا بنے گا کہ اللہ کی طرف سے توفیق کے نتیجے میں اب دین برحق کی طرف مجھے توفیق تو نصیب ہو گئی ہے اور ہدایت تو نصیب ہو گئی ہے، لیکن کاش وہ میری گزشتہ زندگی اس کا خاتمہ ہو جائے اور یہ کہ اللہ
مجھ سے درگزر فرمائے۔ یہی باتیں سوچتے رہا کرتے تھے، اور یہی باتیں سوچتے رہنے کی وجہ سے ان کی طبیعت میں ہر وقت رقت طاری رہا کرتی تھی۔ اور پھر یہ کہ بالخصوص مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی زبانی انہوں نے جو کچھ گفتگو سنی تھی اس سے یہ بہت زیادہ متاثر تھے، اور اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بالخصوص اس موقع پر مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کی زبانی انہوں نے جو تلاوت قرآن سنی تھی، بس قرآن کی وہ تلاوت مصعب ابن عمیر کی اس پرسوز آواز میں اور دل نشیں انداز میں اللہ کا وہ کلام جب انہوں نے یعنی اسید ابن الحضیر نے سنا تھا، تو وہ تلاوت اور وہ آواز اور وہ اللہ کا کلام ہمیشہ کے لیے ان کے دل کی گہرائیوں میں پیوست ہو کر رہ گیا تھا۔ لہذا اس کا نتیجہ یہ تھا کہ انہیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ آج سے پہلے گویا میں اندھیروں میں بھٹک رہا تھا اور ٹھوکریں کھا رہا تھا، اور یہ کہ میرے دل میں تو بس اندھیرا ہی اندھیرا چھایا ہوا تھا، اور وہ اللہ کا کلام اور وہ قرآنی آیات اور وہ نورانی کلام جس دن سے میں نے سنا ہے اور میری سماعت کے راستے میرے دل کی گہرائیوں میں سما گیا ہے، اس نورانی کلام کا گویا یہ اثر تھا کہ ان کا یہ دل کے جس میں آج سے پہلے اندھیرے چھائے ہوئے تھے اور ظلمتیں اور تاریکیاں چھائی ہوئی تھیں، اس نورانی کلام کی بدولت اب وہاں اندھیروں کی بجائے اور ظلمتوں اور تاریکیوں کی بجائے اس نورانی کلام نے اب ان کے دل کو منور کر دیا تھا، اور اندھیروں کی بجائے اب وہاں روشنی پھیل چکی تھی کہ نورانی کلام ہے اور دل میں سما گیا ہے، تو پھر اس دل میں اندھیرا کس طرح باقی رہ سکتا ہے؟ نورانی کلام اور منور دل ہے کہ روشنی ہی روشنی ہے۔ اور اس معاملے میں ان کی مثال کچھ اس طرح تھی کہ گویا شدید گرمی کے زمانے میں اور سخت قحط کے موسم میں اور کسی تپتے ہوئے صحرا میں کسی پیاسے انسان کو کسی ٹھنڈے اور میٹھے پانی کے چشمے تک رسائی اگر نصیب ہو جائے کہ قحط کا زمانہ ہے، سخت گرمی کا موسم ہے اور بہت ہی پیاسا انسان ہے، اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کا ایک بہتا ہوا چشمہ ہے کہ بڑی فراوانی ہے، تو اس چشمے تک رسائی اور ٹھنڈے اور میٹھے پانی کو پا لینے کے بعد اس پیاسے انسان کی خوشی کی شدت کی وجہ سے کیا کیفیت ہوگی اور کیا جذبات ہوں گے، اور اس کی نظر میں اس پانی کے لیے کس قدر عزت ہوگی، کس قدر عقیدت و محبت کے جذبات ہوں گے، اور کتنی اہمیت ہوگی اس کے نزدیک اس پانی کی۔ یہی صورتحال قرآن کے بارے میں اور اللہ کے کلام کے تعلق سے اسید ابن الحضیر کی بھی تھی کہ گویا ایک عمر تک اور ایک زمانے تک اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد یہ روشنی کہ گویا کسی پیاسے کو ٹھنڈا اور میٹھا پانی نصیب ہو گیا ہو، اور یہی وجہ تھی کہ اب زیادہ سے زیادہ اور صبح و شام اور شب و روز جب بھی فرصت کے لمحات انہیں میسر آتے تو یہ قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول ہو جایا کرتے، اور پھر یہ کہ مصعب ابن عمیر کی طرح خود ان کی اپنی آواز بھی بہت دل نشیں تھی اور انداز بھی ان کا بہت عمدہ تھا،
بہت بہترین انداز میں اور بہت ہی سریلی انداز میں یہ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے، بڑی پابندی کے ساتھ اور خوب اہتمام کے ساتھ۔ اور بالخصوص یہ کہ دن بھر کی مصروفیات کے بعد اور کاروبار زندگی کے اس شور و شغب کے بعد جب شام ہو جاتی اور دن ڈھل جاتا اور رات کا سکوت ہر طرف چھا جاتا اور خاموشی اس تمام کائنات کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی، تب ان کا یہ معمول بن گیا تھا اور ان کی یہ عادت بن چکی تھی کہ آدھی رات کے بعد جب فضا پرسکون ہوتی اور ماحول انتہائی پرسکون ہوتا، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی ہوتی، تو ان کے گھر سے، ان کا وہ گھر جو کہ مدینہ شہر سے باہر کچھ فاصلے پر، وہ مضافاتی بستی جو تھی کہ جس کا نام تھا قبا، وہاں قبا میں ایک نخلستان سے متصل اس بستی میں اسید ابن الحضیر رضی اللہ عنہ کا گھر تھا، اور آدھی رات کے بعد ہمیشہ اس گھر سے ان کی شیریں اور دل نشیں انداز میں اور سریلی آواز میں تلاوت قرآن کی آواز ہمیشہ بلند ہوا کرتی تھی آدھی رات گزر جانے کے بعد۔ انہوں نے اپنا یہ معمول بنا لیا تھا۔ اور یہ کہ ناظرین کرام، جو ان کے پڑوسی تھے آس پاس اور قرب و جوار میں جو لوگ رہا کرتے تھے، وہ اس چیز کو جانتے تھے اور وہ ان کی تلاوت سنا کرتے تھے اور ہمتاً گوش رہا کرتے تھے اور منتظر اور مشتاق رہا کرتے تھے کہ کب موقع ملے اور کب اسید ابن الحضیر کے گھر سے آدھی رات گزر جانے کے بعد تلاوت قرآن کی آواز بلند ہوگی۔ وہ اس چیز کے مشتاق اور ہمیشہ منتظر رہا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، آج کی اس ملاقات میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ اس سلسلے میں مزید گفتگو لیے ہوئے حاضر خدمت ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔